यसु मसीह में आपको सलाम। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद ने फिर मुमकिन किया है मैं आपके पास खुदावंद का जिंदा और मौसर कलाम लेकर आ सकूं। खुदावंद का कलाम जो है मौसर है, हर दो धारी तलवार से ज्यादा तेज, बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। तो खुदावंद का शुक्र हो। आज का जो हमारा अनवान है वो है पकीजगी में चलना। आइए मेरे साथ निकालिए पहला तस्नीकियों का खत, उसका 4 बाब और 1 से 8 आयत का मुतालिया करेंगे। शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना यस्सु के अजीम नाम से। सब कहें आमीन। गरज है भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं और खुदावंद यस्सु में तुम्हें नसीहत करते हैं, जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई, और जिस तरह तुम चलते भी हो उसी तरह और तरक्की करते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तुमको खुदावंद यस्सु की तरफ से क्या क्या हुक्म पहुंचाए। चनाचे खुदा की मर्जी यह है कि तुम पाक बनो, यानी हराम कारी से बचे रहो। खुदा की जो मेरे और आपके लिए खास मर्जी है वो ये है कि हम पाक बने। और पाक का मतलब आप जानते हैं कि अपने आप को दुनिया की नापाकियों से अलग करें। ये निहायत निहायत जरूरी बात है। आगे लिखा, और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने जुल्फ को हासिल करना जाने, ना शहवत के जोश से, ना उन कौमों की मानंद जो खुदा को नहीं जानती। और कोई शख्स अपने भाई के साथ इस अमर में ज्यादती और दगा ना करे, क्योंकि खुदावंद उन सब कामों को का बदला देने वाला है। चनाचे हमने पहले भी तुमको तंबीह करके जताया था, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। जब हम बुलाए गए हैं, हम बरगजीदा हुए हैं, तो हम नापाकियों के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाए गए हैं। और अपने बुलावे पर गौर करो और अपने चाल चलन को ठीक करें। 8वीं आयत कहती है, पास जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता, जो तुमको अपना पाकरू देता है। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बाहिस हो। जो नहीं मानता, पाकीज़गी में नहीं चलता, मेरे अजीजों, वो खुदा को नहीं मानता। इसलिए जरूरी है कि हम पाकीज़गी में चलें। और मेरे अजीजों, एक आयत आपके सामने और रखना चाहता हूं, वो है यूहन्ना रसूल की अंजील 14 बाब 21 आयत, जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता और मुझसे मोहब्बत रखता है, और वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं, खुदा कहता है कि मैं मेरे बाप का प्यारा है और मैं अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। अब मेरे अजीजों, आप अपने चाल चलन पर गौर करें। आज ये फैसला करें कि मैं किस तरह से चलता हूं। आप खास किस्म की जिंदगी का तजर्बा उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब आप ये फैसला करें कि जिंदगी के हर हिस्सा में आप खुदा बाप को खुश करेंगे, खुदा बाप की खुशियों का ख्याल रखेंगे। उस वक्त यीशु आप पर जाहिर होगा और आपके लिए एक हकीकत बन जाएगा। अगर चाहते हैं कि यीशु आपके लिए एक हकीकत बन जाए, यीशु आप पर जाहिर हो, तो फिर जरूरी है कि आप अपने आसमानी बाप को खुश करें। और आसमानी बाप को खुश वही कर सकता है जो पाक
بنتا ہے، پاک اس کا چال چلن ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے اور وہ اس کا پیارا ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ ایک بیداری کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو پچھلی صدی کے آخر میں خدا نے ایک جگہ ہے عزوزہ سٹریٹ پر اس نے یہ بیداری بھیجی اور اپنے پاک روح کو وہاں نازل کیا اور وہاں بیداری شروع ہوئی۔ یہ بہت اچھا وقت تھا کیونکہ وہاں کے لوگ زندگیوں کو مکمل طور پر بدل چکے تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں خدا باپ کو دے دی تھیں، ان کی زندگیوں میں باقی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کے درمیان جو ہے وہ خدا ان کے درمیان اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا اور عجائب اور معجزات ہو رہے تھے۔ انہوں نے باقی چیزوں کو اہمیت دینا بالکل بند کر دی تھی، ان کے نزدیک جو سب سے زیادہ اہمیت تھی وہ خدا کے کلام کی تھی اور وہ خدا کی تھی۔ اس بیداری میں جتنے لوگ شامل تھے وہ پاکیزگی میں چلنے والے لوگوں کے نام سے پہچانے جاتے، ان کی پہچان یہ تھی کہ وہ پاکیزگی میں چلتے ہیں۔ جو پاکیزگی میں چلیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ پر اپنے آپ کو ظاہر کرے تو آپ نے پاکیزگی میں چلنا ہے۔ تو ان کے لیے بھی یہ مشہور تھا، وہ پاکیزگی میں چلتے تھے اور انہیں یہ خطاب اس لیے ملا کیونکہ وہ واضح طور پر دوسرے لوگوں سے مختلف تھے۔ اور میرے عزیزو، آپ کو واضح طور پر دوسرے لوگوں سے مختلف ہونا ہے، اور جب وہ دوسرے لوگوں سے مختلف تھے تو جو کچھ ان کی زندگی میں خدا کی مرضی کے خلاف تھا انہوں نے اسے ترک کیا۔ کیا میں نے اور آج آپ نے میری زندگی میں جو کچھ بھی خدا کی مرضی کے خلاف ہے اسے ترک کیا ہے، اسے چھوڑا ہے؟ اگر اب تک نہیں چھوڑ سکے تو آج ہی اسے چھوڑنے کا فیصلہ کریں میرے عزیزو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اور وہ روحانی عالم میں اس قدر کھو گئے کہ دنیاوی چیزوں میں ان کی کوئی دلچسپی نہ رہی۔ جب آپ دیکھیں گے کہ آپ روحانی باتوں میں اس قدر کھو جائیں گے کہ دنیاوی چیزوں کی آپ کی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رہے گی، تو خدا آپ پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن آج بہت کم ایماندار پاکیزگی کا مطلب جانتے ہیں اور اس سے بھی کم لوگ خدا کی قوت اور قدرت کو سمجھتے ہیں۔ پاکیزگی کا مطلب ہے خدا کے لیے الگ ہونا۔ یہ وہ کام ہے جو آپ روزمرہ اپنی زندگی میں کلام کے مطابق اور پاک روح کی ہدایت میں کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، پاکیزگی کا مطلب ہے خدا کے ساتھ ایک ذہن ہونا۔ خدا کے ساتھ ایک ذہن ہونا یعنی خدا کی سوچوں کے مطابق چلنا، ابلیس کے راستوں پر نہ جانا اور خدا کے راستے پر چلنا۔ پاکیزگی کسی کو تقاضا یا اتفاقاً حاصل نہیں ہوتی۔ پاکیزگی جو تقاضا کرتی ہے، اور یہ چیز آپ کے اندر اتفاقاً نہیں پیدا ہوتی، بلکہ اس کے لیے آپ نے اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے، وہ فیصلہ آج ہی کر لیں کہ خدا کے ساتھ پورے دل سے محبت کریں۔ آپ کس کے ساتھ پورے دل سے محبت کرتے ہیں؟ دنیا کی چیزوں سے یا خدا کے ساتھ؟ اگر آپ خدا کے ساتھ پورے دل سے محبت کریں گے اور اس کے حکموں پر عمل کریں تو وہ بڑی قدرت کے ساتھ نئے طریقوں سے آپ پر اپنی محبت کو ظاہر کرے گا۔ وہ خود آپ پر اپنا روح انڈیل دے گا، جیسے اس نے عزوزہ سٹریٹ کے ایمانداروں پر اپنا روح انڈیل دیا، اور پھر بیداری واقعی آپ کی زندگی میں آئے گی، واقعی ہی آپ بیدار ہوں گے۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے عشقانی باپ، یسوع کے نام سے میں تیری منت کرتا ہوں، تیرے آگے یہ درخواست رکھتا ہوں، مجھے، میرے گھرانے کو، ساری کلیسیا کو، جو آن لائن کلام سنتے ہیں، ان کو پاکیزگی میں چلنے کا فضل دے۔ یہ پاکیزگی کے مطلب کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آج ہی فیصلہ کریں، یہ خدا کے ساتھ ایک ذہن ہو جائے اور دنیاوی چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹا کر خدا کے کلام میں اس قدر کھو دیں
کہ ان کے پیچھے آنا ناممکن ہو، آگے بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی شیطانی کوفتیں یسوع کے نام سے ان کی زندگی سے جاتی رہیں، ہر طرح کے گھریلو ماحول بہت اچھا، لڑائی جھگڑے، خاندانی جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، ان کے پرسنل جھگڑے، قومی جھگڑے یسوع کے نام سے ان کی زندگیوں سے جاتے رہیں۔ میں یقین کرتا ہوں تو نے ایسا کر دیا ہے، یسوع کے قادر نام سے، آمین، آمین۔